حضرت سیدنا زبیر ابن عوام کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن قرظ جو ایک سردار تھا مکے کا، لوہے نے ڈوبا ہوا، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے ہی لوہے میں تھا. ما یرا الا عینا، سوائے آنکھ کے کچھ نہیں دکھ رہا تھا. اب وہ آیا، کہنے لگا انا ابن ذات الکرش من یبارز، کون ہے مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ میں ذات الکرش کا بیٹا ہوں، کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تلوار مارنے سے تو اس کا کچھ بگڑے گا نہیں، پورا لوہا ہی لوہا ہے. میں نے اپنا بھالا سنبھالا اور اس کی آنکھ پر نشانہ لیا اور لے کے جو مارا آنکھ میں گھس گیا آنکھ میں اور بالکل گر پڑا. فرماتے ہیں گرا جب تو میں نے اس کی کھوپڑی پر اپنا پاؤں رکھ کر پوری طاقت لگائی. بڑی محنت کے بعد اس میں سے بھالا باہر نکلا، مگر اس کی ساری دھاریں توڑ مڑ کر کے چوپٹ ہو گئی. اب رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تمہارا یہ بھالا بڑا بابرکت ہے، مجھے دے دو. رسول پاک نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اب حضرت رسول پاک کی جب وفات شریف ہوئی، زبیر آئے، اٹھا کر لے کے اپنے گھر چلے گئے. تو حضرت ابو بکر آئے کہ زبیر وہ بھالا جنگ بدر والا مجھ کو دے دو. وہ لے کر اپنے پاس آئے. اب جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب حضرت عمر پہنچے خلافت میں. زبیر وہ جنگ بدر والا بھالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھا تھا تو میرے پاس بھی رہے گا. اب وہ مانگ کر لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو لے کر پھر چلے گئے. حضرت زبیر عثمان غنی اب گئے کہ مجھے دے دو. اب ان سے لے لیا. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی پھر اٹھا لے گئے. پھر حضرت علی گئے اور جا کر مانگ کر لائے. اب اس کے بعد پھر اسی بخاری میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت زبیر کے بیٹے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ نیزہ حسن کے پاس آیا اور حسین کے پاس رہا اور پھر انہی کے گھر خاندان میں وہ رہا، یہاں تک کہ پھر میرے بھائی عبداللہ ابن زبیر نے اس پر قبضہ کر لیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. جب عبد الملک ابن مروان نے حجاج کے ذریعے مکے پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی اور ان کا سب مال اور اثاثہ عبد الملک کے دربار میں پہنچا. عروہ ابن زبیر گئے، کہنے لگے میرے باپ کی تلوار اور میرے باپ کے نیزے وہ مجھے دینے پڑیں گے. عبد الملک نے کہا کہ اس کی علامت بتانی ہوگی. کہ علامت پوچھتے ہو؟ ارے جنگ بدر میں اس میں دندانے پڑے ہیں، یہ علامت ہے. بہت خونریز لڑائی لڑی میرے باپ نے. کہاں میں جانتا ہوں کہ بہن فلول من قرائل کتائب، کہ خوب مقابلہ کرنے کی وجہ سے تمہارے باپ کی تلوار اور بھالے میں دندانے پڑ گئے ہیں. پھر نکالا اور دیا. عروہ ابن زبیر
کی وفات ہو گئی، ان کے بیٹے ہشام کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں میں اب جب وراثت کا بٹوارا ہونے لگا تو وہ بھالا جو جنگ بدر میں ابن ذات الکرش کو قتل کرنے میں استعمال ہوا تھا، اس بھالے کی تقسیم میں جھگڑا پڑ گیا۔ سب چاہتے تھے کہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس آئے۔ ہمارے بھائیوں میں ایک کے پاس پیسے زیادہ تھے تو انہوں نے اس کا دام لگا دیا کہ اتنا میں دوں گا اور یہ مجھے دیا جائے۔ کہتے ہیں حضرت ہشام ابن عروہ کہتے ہیں ایک آج میرے پاس پیسہ ہوتا تو وہ نظام میں رکھتا کہ رسول پاک کے دست مبارک میں بھی تھا، ابو بکر کے دست کرم میں تھا، حضرت عمر کی حفاظت میں تھا، عثمان کی نگرانی میں تھا اور علی کی شجاعت کی نگرانی میں تھا۔ اتنا بڑا تبرک وہ کیوں نہیں میں اپنے پاس رکھتا؟ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ اس جنگ کے کارنامے تو اپنی جگہ ہیں، اس جنگ میں جو نیزہ استعمال ہوا وہ تبرک ایسا بنا کہ اس کو رسول پاک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنے، اتنی بڑی عزت اس جنگ کی ہے۔